الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے حکم شرعی کی اقسام یعنی عزیمت اور رخصت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حکم جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو، اسے حکم شرعی کہتے ہیں۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 26، عزیمت و رخصت کا بیان۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ عزیمت سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ عزیمت کی تعریف۔ عزیمت کا لغوی معنی ہے نہایت پختہ ارادہ۔ لغت کے اعتبار سے نہایت پختہ ارادے کو عزیمت کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ احکام ہیں جو ہم پر ابتداءً لازم ہوں، یعنی عوارض کی طرف نظر کیے بغیر فی نفسی ہی وہ ہم پر لازم ہوں۔ جو احکام ابتداءً ہم پر لازم ہوں انہیں عزیمت کہتے ہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے بیماری و سفر وغیرہ دیگر عوارض سے قطع نظر مطلقاً روزے کا حکم عزیمت ہے۔ بیماری اور سفر وغیرہ سے قطع نظر کرتے ہوئے مطلقاً جو روزے کا حکم ہے یہ عزیمت ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے مطلقاً جو روزے کا حکم ہے یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ عزیمت کی تعریف کے بعد اب عزیمت کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ عزیمت کی اقسام۔ عزیمت کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب۔ بعض کتابوں میں عزیمت کی 4 قسمیں شمار کی گئی ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل۔ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے آپ آگے پڑھیں گے۔ خیر، دیکھیے عزیمت کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، لیکن ان کے تحت ان کی ازداد یعنی حرام مکروہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ حرام اگر دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس سے بچنا فرض ہے۔ کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کی حرمت اگر دلیل قطعی سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے ثابت ہو تو اس سے بچنا فرض ہے۔ تو فرض کے ضمن میں فرض کی جو ضد ہے یعنی حرام یہ بھی آ گئی۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے شراب نوشی، کیونکہ شراب نوشی کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس لیے شراب نوشی سے بچنا فرض ہے، تو فرض کے ضمن میں یہ بھی آ گئی۔ اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو، حرام اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو اس سے بچنا واجب ہے، یعنی واجب جو ضد ہے مکروہ یہ بھی واجب کے ضمن میں آ گئی۔ جیسے بجو کا کھانا، کیونکہ بجو کا کھانا دلیل ظنی سے ثابت ہے، یعنی بجو کے کھانے کا مکروہ ہونا یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، اسی وجہ سے اس سے بچنا واجب ہے۔ خیر، اب عزیمت کی تعریف کے بعد، عزیمت کی اقسام کے بعد رخصت کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی حکم شرعی کی جو دوسری قسم ہے رخصت، اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ رخصت کی تعریف۔ رخصت عزیمت کے مقابل ہے، رخصت جو ہے یہ عزیمت کے مقابل ہے۔ اس کا لغوی معنی سہولت و آسانی ہے۔ رخصت کا لغوی معنی ہے سہولت اور آسانی، اور اصطلاحاً مکلف میں کسی عذر کے پائے جانے کی وجہ سے
مشکل کام کو آسانی کی طرف پھیرنا۔ اصطلاح میں رخصت کسے کہتے ہیں؟ مکلف میں یعنی مکلف بندے میں کوئی عذر پایا جائے، عذر کی وجہ سے کسی مشکل کام کو آسانی کی طرف پھیر دینا، یہ رخصت کہلاتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اصطلاحاً مکلف میں کسی عذر کے پائے جانے کی وجہ سے مشکل کام کو آسانی کی طرف پھیرنا، یہ رخصت ہے۔ دیکھیے مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اسے اس بات کی رخصت ہے کہ ابھی روزے ترک کر دے اور بعد میں رکھ لے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بیمار ہونا ایک عذر ہے، ہر بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اگر کوئی ایسا بیمار ہو جسے فی الحال روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہو یا ظن غالب ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے، یعنی مسافر شرعی ہے، شرعی اعتبار سے اگر وہ مسافر ہے، یعنی کم سے کم 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والا ہے، سفر کیا ہو یا سفر کر رہا ہو، تو پھر وہ جو ہے مسافر ہے اور اس کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے بلکہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ ہاں، اگر فی الحال وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ پھر اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ مطلقاً روزے کا حکم جو ہے یہ عزیمت ہے، لیکن عذر کی وجہ سے یعنی سفر یا بیماری کے عذر کی وجہ سے اس حکم کو دوسرے دنوں کی طرف پھیر دینا، اس حکم میں آسانی پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ مثال، رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اسے اس بات کی رخصت ہے کہ ابھی روزے ترک کر دے اور بعد میں رکھ لے، یعنی اسے رخصت دی گئی۔ نتیجے کے اعتبار سے رخصت کی اقسام، نتیجے کے اعتبار سے رخصت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ نتیجے کے اعتبار سے رخصت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، کسی فعل کی حرمت کے باقی رہنے کے باوجود اس کی رخصت ہونا، یعنی وہ فعل جو ہے فی الحال حرام ہے، اب بھی حرام ہے، پھر بھی اسے اس کام کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ وہ فعل جو ہے حلال نہیں ہو گیا، یعنی اس کی حرمت اب بھی باقی ہے، حرمت باقی رہتے ہوئے اسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ ہے پہلی قسم۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، کسی فعل کی حرمت کے باقی رہنے کے باوجود اس کی رخصت ہونا۔ اب دیکھیے مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مثال کے بعد بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے حالت اکراہ میں یعنی حالت جبر میں کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی بندے کو مجبور کیا گیا، کفار نے مجبور کیا کہ تو کلمہ کفر بول، تو اسے اجازت ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دے، لیکن کلمہ کفر بولنا اب بھی حرمت ہے، ابھی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، جیسے حالت اکراہ میں کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس رخصت کے باوجود اصل فعل یعنی کلمہ کفر بکنا جائز نہیں ہو سکتا، اب بھی کلمہ کفر بولنا حرام ہے لیکن اسے رخصت دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے حق میں جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی وہ حرام ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مجبور و مکرہ کے ساتھ شریعت آسانی کا معاملہ فرماتی ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، مکرہ ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے، اسی وجہ سے شریعت اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتی ہے اور اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے یہ کلمات بک دے، بول دے، اگر ہو سکتا ہے تو اس میں بھی تعویل کرے اور اس میں بھی توریہ کا استعمال کرے، پھر بھی اگر نہ ہو سکے تو زبان سے بول دے اور ایمان پر دل مطمئن ہو۔ تو یہ ہے پہلی قسم۔ رخصت کی پہلی قسم کیا ہے کہ اصل فعل جو ہے وہ حرمت پر باقی رہے اور اس کے باوجود اس کی رخصت ہو۔
دوسری قسم، اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس کا حکم: مجبور کرنے کے باوجود شاعرے کی تعظیم کی خاطر ان برائیوں سے باز رہا اور ایذا دیا گیا، حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا، تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یعنی پہلی جو قسم ہے کہ یعنی ایسے افعال جو اکراہ کے باوجود حرام ہوتے ہیں، حرمت پر باقی رہتے ہیں، لیکن اس کی رخصت مل جاتی ہے، تو ان کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تکلیف کے باوجود، اسے ستائے جانے کے باوجود ان کلمات کو ادا نہ کرے، ان برائیوں کو نہ اپنائے، ٹھیک ہے، اور اسے قتل بھی کر دیا جائے، تب بھی یہ ثواب کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کا جو حکم ہے کہ مجبور کرنے کے باوجود شاعرے کی تعظیم کی خاطر ان برائیوں سے باز رہا اور ایذا دیا گیا، حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا، تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب دوسری قسم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم، رخصت کی وجہ سے فعل کی صفت ہی بدل جائے، یعنی پہلے وہ کام حرام تھا، رخصت کے سبب اس کے حق میں مباح ہو گیا۔ پہلے کوئی کام حرام ہو، لیکن رخصت کی وجہ سے وہ کام اس کے حق میں مباح ہو جائے، یہ ہے رخصت کی دوسری قسم، نتیجے کے اعتبار سے رخصت کی دوسری قسم۔ اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس کا حکم: اگر وہ اس حرام کے مباح ہو جانے کے بعد بھی اس کے کھانے سے باز رہا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حرام جانور ہے، ٹھیک ہے، اور حرام جانور کا گوشت موجود ہے، اب بندہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر اسے کچھ کھانا نہ ملے تو یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مرنے کا خوف ہے، یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اسے اس بات کی اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ اس حرام جانور سے اتنا لقمہ کھائے جس سے جان بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کے حق میں حرام جانور کھانے کی رخصت ہے، یہاں پہ اس کے حق میں جو ہے یہ صفت حرام جو ہے یہ بدل گئی، صفت حرام حلال سے تبدیل ہو گئی۔ خیر، اس کا حکم: اگر وہ اس حرام کے مباح ہو جانے کے بعد بھی اس کے کھانے سے باز رہا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نہایت بھوکا پیاسا ہو کہ موت کا صحیح اندیشہ ہے اور اسے کوئی حلال چیز میسر نہیں، تو ایسی صورت میں اسے حرام کھانے پینے کی اجازت ہے، بلکہ اتنا کھانا پینا فرض ہے کہ جس سے جان بچ سکے۔ اتنا کھانا پینا کیا ہے؟ فرض ہے، ظاہر سی بات ہے، فرض پہ عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن جب اس نے کچھ بھی نہ کھایا اور اسی سبب سے مر گیا تو گنہگار ہوگا کہ جان بچانا فرض ہے۔ اگر اسی وجہ سے یعنی نہ کھانے کی وجہ سے مر گیا تو یہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کسی دوسری وجہ سے مرا، ٹھیک ہے، تو پھر گنہگار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مرنے کا خوف تھا لیکن ابھی کوئی شیر حملہ کر دیا تو امید ہے کہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔